أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق۔ بے شک میرا رب سنتا ہے دعا کو۔ اے رب میرے کر مجھ کو کہ قائم رکھو نماز اور میری اولاد میں سے بھی، اے میرے اللہ، اور قبول کر میری دعا۔ اے ہمارے رب بخش مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو جس دن قائم و حساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب رب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ایک بڑی عمر کے اندر بیٹا عطا فرمایا۔ آپ عمر کے اس دہانے پہنچ چکے تھے جہاں پہنچنے کے بعد انسان کو اولاد کا ہونا ناممکن میں سے تھا۔ بال سفید ہو چکے تھے، بڑھاپا دستک دے چکا تھا، کمر میں جو ہیں تکلیف ہو چکی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب آپ کو اولاد نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ سے دعائیں کی اور ایک دعا یہ مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائیے۔ دیکھو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ہمارے واسطے تو ضرور، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا قبول کی اور بڑھاپے کے اندر ایسے بیٹے دیے جن کی چمک سورج کی چمک سے زیادہ تھی، جن کی خوبصورتی چاند سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹے عطا فرمائے کہ ایک بیٹے کے نسل میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے اور ایک بیٹے کے نسل میں نبی الانبیاء، فخر المرسلین، سید الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اتنے پیارے بیٹے اللہ نے دیے۔ تو دیکھو بزرگان دین، اللہ بعض وقت آزمائش کرتے ہیں، بعض وقت اللہ پوری زندگی اولاد نہیں دیتے ہیں۔ جیسے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، جبکہ ان کی عورت بانجھ ہو چکی تھی۔ بانجھ سمجھتے ہو؟ وہ خاتون جو بچہ نہ دے سکے، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ نے ایسا چمکتا ہوا بیٹا دیا اور خود ہی اس کا نام قرآن میں فرمایا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ بس سمجھ گئے، زکریا ہم تم کو ایسا بیٹا دیں گے جو سیدا و حصورا و نبی من الصالحین، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور نبی اور پیغمبر ہوگا جو تمہارے کام کو آگے بڑھائے گا اور وہ نیک ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ان کو یہ تفسیر پڑھنے کے بعد اور تفسیر سننے کے بعد کافی حد تک اطمینان ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں اولاد کا دینا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان علاج کرتا رہے صحیح معنوں کے اندر، اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، بس سمجھ گئے، سبب کے دائرے میں جو کر سکتے کریں، دعائیں بھی کریں، اچھے لوگوں سے علاج بھی کرائیں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی ایک کھیلتا ہوا اور خوبصورت بیٹا عطا فرمائے۔ تو بزرگان دین، اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ہم سب مل کر جو ہے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ دیکھو
ایک دن اللہ دعا ضرور سنیں گے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائیے، جنید اور بایزید بنائیے، جی فضیل اور نیک بندہ بنائیے۔ ہو سکتا ہے اپنی دعا کسی وقت اللہ قبول کر لیں اور آپ کے بچوں میں وہ صفات پیدا کرے جو اللہ کے نیک بندوں میں ہوتی ہیں۔ تو یہ صفات بچپن میں ظاہر نہیں ہوتی، جیسا بچہ بڑا ہوگا، بلوغت کی عمر کو پہنچے گا، تب یہ صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ شدید بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور نیک و صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اس حمد و ثنا میں اس طرح بھی اشارہ ہے، یہ بچہ جو بے یار و مددگار چٹیل میدان میں چھوڑا ہے، آپ ہی کا عطیہ ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوان بیوی حاجرہ، ایک چھوٹا معصوم بچہ جو دودھ پیتا تھا، اللہ کے اشاروں پر چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، تو مفسر لکھتے ہیں اس دعا کا اشارہ ادھر بھی ہو سکتا کہ اللہ آپ نے میرے کو جو بیٹا دیا تھا، میں نے آپ کے حکم پر چھوٹے معصوم بچہ اسماعیل، جوان بیوی حاجرہ کو آپ کے اشاروں پہ چھوڑ دیا ہوں، یہ تو آپ ہی کا عطیہ ہے۔ بھئی اولاد بھی اللہ کا عطیہ ہے، اولاد کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو یہ بھی آپ ہی کا عطیہ ہے، آپ ہی میرے بچے کی حفاظت فرمائیے۔ بات سمجھ گئے؟ آخر میں حمد و ثنا، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا پروردگار دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ بے شک میرا اللہ دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ دیکھو انسان مانگنا نہ چھوڑے، کیا نہ چھوڑے؟ بعض بزرگوں نے لکھا ہے ہم نے اپنی دعا کو 25 سال کے بعد قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعد نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنی دعا کو فوراً قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ رب کے مرضی جو چاہے کرے، ان کو اختیار ہے۔ ارے بولو نا بھائی، اللہ کریم کو اختیار ہے اور ہم ان کے غلام اور بندے ہیں۔ غلام اور بندے کو چاہیے اپنی حیثیت سے مانگے، رب اپنی طاقت سے دے گا، آج نہیں کل نہیں پرسوں دے گا، لیکن رب کا دامن نہ چھوڑے، ان کا در نہ چھوڑے، اپنے حالات، اپنا قرب، اپنی داستان اور زخمی دل کو ان کے سامنے رکھے، وہ انشاءاللہ راستے نکالیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ ہمت نہ ہارے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 8 دن دعا کرتے ہمت ہارتے، وہ یہ سمجھتے کہ بس اللہ میاں کو کام لگا دو۔ ارے بھائی وہ رب ہے، اے اللہ میرا بیٹی کو بیٹا ہو جائے، میرے بچے کو جاب لگ جائے، بس ایسا سمجھتے کہ ہاتھ پھیروں گا اور جاب کا کال آ جائے گا، ایسا نہیں۔ ارے بات سمجھ گئے؟ رب کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے پاس حکمت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو؟ ارے بولو نا۔ بعض کو دے کر آزماتے ہیں، بعض کو چھین کے آزماتے ہیں، وہ تو ان کے اپنا اختیار، جو چاہے کریں۔ اب بتائیے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد ہوئی، کیا انہوں نے جوانی میں دعا نہیں کی ہوں گی؟ بھائی فطری طور پر ہر انسان دعائیں کرتا ہے، بولو کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ چاہے عام آدمی ہو کہ نبی اور پیغمبر ہو، بڑھاپے میں اولاد کا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے برسوں دعائیں کی ہوں گی۔ ارے بولو نا بھائی، جبکہ آپ کو 2 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ اور دونوں بھی کنواری تھی۔ خاص بات یہ ہے حاجرہ بھی کنواری تھی، سارہ بھی کنواری تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ابراہیم تو ہمارا خلیل ہے، ہمارا دوست ہے، تو انہوں نے برسوں دعائیں کی، اللہ نے قبول کی۔ تو بڑھاپے کے اندر اولاد کا ملنا بزرگان دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کے اندر بھی انہوں نے اللہ سے دعائیں کی ہوں گی۔ بولو کی کہ نہیں کی؟ ہر جوان یہ چاہتا ہے کہ مجھے بیٹا ہو، مجھے بیٹی ہو، میرے نسل آگے بڑھے، میرا خاندان آگے بڑھے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے بزرگان دین، اور ہر ایک اللہ کا محتاج ہے۔ انسان بھی اللہ کے محتاج ہے اور نبی اور پیغمبر بھی اللہ کے محتاج ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اور اللہ ہی ہے ہر مشکلات سے راستہ نکالنے والا۔ اس واسطے ہم دعا میں تھکے نہیں
اور دعا کرتے ہوئے رب کو نہ چھوڑیں۔ ایک صاحب جو ہے الیکشن ہار گئے اور کہنے لگے ان کے اپنے ارد گرد پیچھے گھومنے والے، کیا اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے؟ کیا اللہ اسی کے واسطے ہے؟ کبھی نماز پڑھے آپ لوگوں نے؟ الیکشن آپ ہار رہے ہیں، رب پہ ڈال رہے ہیں۔ کبھی فجر میں زندگی میں نظر نہیں آئے، کبھی جمعہ میں پہلی صف پہ نظر نہیں آئے، 2 رکعت کے مصلی نے رب کو ایسا کہتے؟ ارے بھئی کچھ بات سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بھئی یہ تو آپ کے مقدرات تھے، ہار گئے، محنت کرنا تھا زیادہ، بات سمجھ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت بڑے غصے میں آتے ہیں جب بندہ کہتا ہے کہ رب میری سنتا نہیں، بڑے جلال میں آتے ہیں۔ کیسے آتے بولو؟ ارے سنیں نہ سنیں، اس کی تو توفیق مل گئی کہ اپنے اللہ سے مانگا ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ آؤ جی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے، جن کو ہاتھ اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ ہمارا آپ کا معاملہ اللہ سے ایسے ہونا چاہیے، اگر کوئی بھی چیز کہیں بھی جانا ہو مت ہاتھ اٹھائیے، دل میں دعا کیجیے اللہ مہربانی کیجیے، اللہ خیر فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ولایت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے دیکھو یہ جہاں بھی جاتا ہے، جدھر بھی جاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے دوستی لگانا چاہتا ہے، ایک دن آتا ہے اللہ ولایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ مجھ کو فلاں دکان جانا ہے، خیر فرمائیے۔ ہر بات کو شیئر اللہ سے کرو، رب ہے ہمارا جی۔ اس طرح ایک بچہ ماں کو ہر بات بتلاتا ہے تو ایک بندہ بھی رب کو ہر بات بتلاتا ہے، اپنے رب کو سناؤ جی، وہاں تمہارا راز محفوظ رہیں گا۔ کیا رہیں گا بولو؟ ہر ایک کے راز وہاں پر محفوظ رہتے، وہ کبھی کسی کو کھولتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا اللہ دعا سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ کیا دعا کی؟ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جس میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی پر قائم رہنے کی دعا کی۔ اے اللہ مجھے بھی نماز پر قائم رکھیے، میری اولاد کو بھی نماز پر قائم رکھیے۔ اور آخر میں پھر بطور الہا کے عرض کیا، اے میرے پروردگار یہ میری دعا قبول فرمائیے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے واسطے دعا کی، اپنے گھر کے واسطے دعا کی۔ اس واسطے بزرگان دین لکھتے ہیں اگر جن کی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، جن کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ قرآن پاک کی یہ آیت رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ انفرادی دعائیں کر، یہ آیت پڑھ کر یا اللہ مجھے بھی نمازی بنائیے، میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نمازی بنائیے، اے اللہ اس دعا کو قبول کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے جو دوسروں کے واسطے دعا کرتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کے حق میں دعا قبول کرتا ہے جی۔ آپ نے کہا ومن ذریتی، اللہ میرے بچوں کو نمازی بنائیے، یہ دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ بچوں کے لیے ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے اللہ آپ کو نمازی بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ رب اجعل لی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنائیے۔ تو بزرگان دین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے محبوب نماز کی پابندی کیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے، اپنے گھر والوں کو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، میرے محبوب روزی تو ہم دینے والے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، میرے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے، خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، اور ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دینے والے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا مجھے کھانا ملے نہ ملے جی اللہ مجھے جنت سے کھانا کھلا دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟
وہ میرے صحابہ تم سمجھتے ہو بظاہر میں نے کھانا تمہارے سامنے نہیں کھایا، لیکن میرے کو اللہ جنت سے کھانا، بولو نا، بولتے کیوں نہیں، جنت سے کھانا کھلا۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، روزی ہم دینے والے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، بہترین توشہ کیا ہے؟ نیکی، پرہیزگاری، تقوی۔ بس سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین ہر انسان کو چاہیے یہ دعا کریں گے انشاءاللہ، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ بس سمجھ گئے؟ یہ دعا ہم کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں بولوں؟ تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے، رحمتوں کا معاملہ فرمائیں گے، بچوں کو ہدایت مل جائیں گی۔ حضرت مولانا اسماعیل واڑی رحمۃ اللہ علیہ جو لندن میں رہا کرتے تھے، گجرات کے رہواسی تھے، ان کا بیٹا دہریہ تھا، بیٹا، جبکہ وہ مولانا غلام حبیب نقشبندی کے خلیفہ مجاز تھے۔ جی، جس طرح مولانا ذوالفقار نقشبندی مولانا غلام حبیب نقشبندی کے خلیفہ مجاز ہیں، ایسے مولانا اسماعیل واڑی بھی مولانا حبیب نقشبندی کے خلیفہ تھے۔ اتنا بڑا ولی کامل، بیٹا دہریہ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا۔ کیا تھا؟ دہریہ سمجھتے نا، خدا کو نہیں مانتے، وہ بولتے بس دنیا بن گئی، تصور، یہ سوچ ہی ہماری خدا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ سوچ، مائنڈ، یہی ہماری خدا ہے۔ بیٹا، بڑا بیٹا دہریہ، باپ ولی کامل، اپنے شیخ و مرشد سے کہا حضرت میرا بچہ دہریہ بن چکا ہے، دعا فرمائیے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو بلائیے۔ تو مولانا غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بچے کو بلایا تو چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، باپ ولی کامل، ہزاروں لوگ ان کے مرید، اب بچے کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں۔ دعا کی اللہ خیر فرمائیے، مہربانی فرمائیے، ایک نیک باپ کا بیٹا ہے، دہریہ بن چکا ہے۔ ولی کامل کی نگاہ پڑی، کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دہریت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ پھر ایک دن آیا کہ وہ بچہ صحیح معنوں میں مسلمان بنا۔ پھر ایک دن آیا کہ اس نے تصوف پہ ایسے محنت کی کہ حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو خلافت دی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دعائیں کریں، بزرگان دین سے دعائیں کریں، ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں کی طرف سے، ان کے توجہات کی طرف سے، ان کے نکاحی کرم کی طرف سے، اور آپ باپ کی دعا کی طرف سے اللہ آپ کے بچے کو ولی بنا دے۔ بات سمجھ گئے؟ ہمت نہیں ہارنا کبھی زندگی کے اندر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے ہمارے پروردگار میرے اور میرے والدین کی تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بیٹا وہ ہے جو ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے۔ کیا کرے بولو؟ دعائیں کرنا، اے اللہ میری ماں کو معاف فرما، میرے باپ کو معاف فرما، میرے استادوں کو معاف فرما، مشائخ کو معاف فرما، اہل ایمان کو معاف فرما۔ بات سمجھ گئے؟ تو صحیح اولاد وہ ہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے اور ان کو اپنی دعا میں یاد رکھے۔ دیکھو یہ دنیا عدلے کا بدلہ ہے۔ ہم اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے واسطے دعا کریں گے۔ اگر بچہ کہیں گا ابا حضور دادی ماں کی قبر کہاں ہے، اگر آپ نے کہی جائے یہاں کئی قبرستان میں ہے، تو پھر آپ کی آنے والی نسل بھی ایسے بنے گی۔ جی، وہ بچہ پوچھیں گا دادا ابو کی قبر کہاں ہے، کہ یہیں کئی قبرستان کے اندر ہے۔ اگر ہم اتنا پیچھے رہیں تو پھر یاد رکھو تیاری کر لو اپنے واسطے بھی۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ مغفرت فرما، اے میرے اللہ معاف فرما، ولی والدی، میرے ماں باپ کو معاف فرما، وللمؤمنین،
اور تمام اہل ایمان کو معاف فرما۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا کریں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ اہل ایمان کی مغفرت فرما، مرد ہو یا خواتین ہو، اے اللہ مسلمانوں کو معاف فرما، مرد ہو خواتین ہو، جتنے مسلمان دنیا کے اندر ہے، جتنے مر چکے، سب کے برابر آپ کو ایک ایک نیکی ملیں گی۔ کیا ملیں گی؟ مان لو دنیا کے اندر 1 کروڑ مسلمان، مثال دے رہا، 1 ارب مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں؟ اور 1 ارب مر چکے ہیں، تو آپ نے یہ دعا کی تو 2 ارب نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ کتنی ملیں گی؟ 2 ارب نیکیاں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو ہے قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو اہل ایمان اگر بدکار ہو، بد کردار ہو اور بغیر توبہ کے مر چکا ہو تو اللہ اس کو پانی میں ڈباتے ہیں۔ کہاں ڈباتے ہیں؟ اور وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، اتنا ڈوبتا ہے کہ وہ تھر تھر کرتا ہے پانی کے اندر، اور فرشتے اس کو مکمل ڈبا دیتے ہیں پانی کے اندر۔ کیا کرتے ہیں؟ مکمل پانی میں ڈوبتا ہے، اور پانی کی ٹھنڈک زیادہ ہوتی جس طرح برف کی ٹھنڈک ہوتی ہے تاکہ تکلیف ہو۔ اور جب کوئی ان کے لیے احسان ثواب مستقل کرتا ہے تو اللہ اس کو آہستہ آہستہ پانی سے باہر نکالتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور جب کوئی مستقل روزانہ احسان ثواب کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے اس کو پانی سے باہر نکالو اور اس کو اچھا لباس پہناؤ۔ جب فرشتے پانی سے باہر نکالتے اچھا لباس پہناتے تو پھر پوچھتے اللہ کب تک باہر رکھنا ہے؟ تو اللہ کہتے اب اس کو ہمیشہ باہر رکھو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اہل ایمان بد کردار کو بغیر توبہ کے مرنے والے کو اللہ سمندر میں ڈبا دیتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ تو احسان ثواب کی برکات سے اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے فرماتے ہیں۔ اس واسطے ہمیں چاہیے ہم ہر اہل ایمان مرد و خواتین ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ کیا کرے بولو؟ دیکھو ان کے لیے ہم کریں گے، سب سے پہلے اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اگر کوئی عذاب کے اندر پکڑا گیا تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے خیر کے معاملے اس کے ساتھ میں کر دیے بزرگان دین تو بیچارے کا بھلا ہو جائے گا آخرت کے اندر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما۔ بات سمجھ گئے؟ اگر ماں باپ کافر ہیں پھر ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا نہیں کر سکتے؟ قرآن نے منع کر دیا ہے، ماں باپ کافر دعا مت کرنا۔ اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو پھر یہ دعا ہر نماز میں کرنا انفرادی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ سب ایمان والوں کو جس دن قائم ہو حساب، جس دن آخرت قائم ہوں گی آپ پورے ایمان والوں کو معاف فرمائیے۔ بات سمجھ گئے؟ جس دن آخرت قائم ہوں گی، ترازو کھڑا ہو جائیں گا، میزان عمل تولے جائیں گے، اس وقت تمام مسلمانوں کو معاف فرمائیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بزرگان دین، یہ ہم سب کے لیے بہت فائدے مند چیز ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رب کا شکر ادا کرے اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے دعائیں کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو 2 دعائیں ہیں یہ بہت خاص دعائیں ہیں، کاش کہ سب کو یاد ہو اور سب یاد کرنے والے بنے۔ یہ دعائیں سورہ ابراہیم کے اندر ہے جو آخر سورت میں 13واں پارہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس آیت سے پہلے ہے جو سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اس سے پہلے 2 دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔